بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. سسٹر لا کے حوالے سے ہماری جو ویڈیو تھی اس پہ میں آپ کو سچ کہوں تو میرے دل میں تھا کہ جن 3-4 واقعات کا مجھے علم ہے, اللہ کرے زندگی میں بس یہی ہوں, اس کے علاوہ کبھی نہ ہوا ہو, اور اگر کہیں ہونے کا امکان بھی ہو تو میرے بات کرنے سے وہ امکان ختم ہو جائے اور وہ بچیاں محفوظ ہو جائیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ان گزشتہ صرف 2 دنوں میں مجھے اس قدر ٹیلی فون موصول ہوئے, اور ایک صاحبہ نے تو کہیں غصے میں لکھا کہ یہ تم کہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ فون کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں, تمہارے ساتھ ہی کیوں روتے ہیں؟ ویسے تو میں نے ان کو جواب میں نجد لکھا کہ بی بی تو بھی اپنا فون نمبر دے کے دیکھ لے, اگر کوئی تجھ پہ اعتبار کرے, تجھ پہ کوئی اعتماد کرے تو شاید تیرے ساتھ بھی کوئی شیئر کر لے. پر یہ مسئلہ اس سے بھی کہیں زیادہ گھمبیر ثابت ہوا. کتنی ہی ایسی خواتین نے جو خود بال بچے دار ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس عذاب سے خود بھی گزرے. کچھ نے کہا کہ ان غلطی کی قصور وار اصل میں ان کی والدہ تھی, کچھ نے اپنی بہنوں کو قصوروار قرار دیا, اور کچھ نے اپنی ہی معصومیت کو قصوروار قرار دیا. دیکھیں, جب ایک جرم ہو جائے, ایک گناہ ہو جائے, ایک غلطی ہو جائے, تو اس کے بعد عام طور پہ سام کی لکیر پیٹنے جیسا ہو جاتا ہے کہ آپ اس پہ بہت قرض نہیں کر سکتے. لیکن جب زندگی چل رہی ہو, لوگ زندہ ہوں, رشتے زندہ ہوں, زندگی نے اسی طور پہ چلنا ہو, تو پھر سمجھداری اور ذہانت اور دانش یہ کہتی ہے کہ پھر وہ غلطی نہ دہرائی جائے. وہ غلطیاں جو کچھ بہنوں نے دہرائیں, ایک خاتون نے تو یہ کہا, وہ لیکچرر ہیں, اس نے کہا کہ بھائی ہم اتنی نادان اور اتنی سادہ طبیعت کی ہیں کہ میری شادی کے صرف 3 یا 4 روز میری بہن جو خود کالج میں پڑھتی تھیں وہ ہمارے گھر ملنے آئیں, اور ہم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا, چونکہ وہ بھی بہت لونگ تھی, میرے میاں بھی بہت لونگ تھے, اور رات کو سوتے ہوئے ہم نے اپنے ہی بیڈ پہ اس کو سلایا, اور وہ میری والی سائڈ پہ سوئی تھیں. پر صبح مجھے میری بہن نے بتایا کہ جو جیجا جی تھے وہ رات بھر ان کا ہاتھ آ کے مجھے جگہ جگہ چھوتا. آپ سوچئے ابھی شادی کو چند روز ہوئے ہیں, پر جیجا جی بیچارے کو کیوں الزام دیا جائے؟ وہ تو انہیں, چونکہ یہ جو ہندوؤں کے اور افسانوں کے اور ڈراموں میں جگہ جگہ سن کے کہ سالی آدھے گھر والی, تو اللہ جانے کس نے, یہ بھلے آدمی نے مذاق میں کہا تھا یا سیریسلی کہا تھا, لیکن لوگوں نے اس کو استحقاق جانا. ایک چیز جو ایون شاید محبت میں, لاڈ میں آپ اس کا کچھ جگہ مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے, پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے جسم بھی آپ کا ہو جائے, اس کی روح پہ بھی آپ کا قبضہ ہو جائے, اس کی عزت پہ بھی آپ کا قبضہ ہو جائے, اس کی عصمت پہ بھی آپ کا قبضہ ہو جائے. جب لوگ دین کی تعلیمات سے دور ہٹتے ہیں ہمیشہ یہ نقصان ہوتا ہے. دین جن رشتوں کو کھڑا کرتا ہے, قائم کرتا ہے, بناتا ہے, ساتھ دیواریں بھی بناتا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو. میں آپ کے ڈر سے کبھی پردے کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ پھر بہت سے لوگ کہنا شروع کر دیں گے پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ویسے ممکن ہے کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ جو پردہ کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑتے. پر جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی ہے وہ احتیاط تو کرنی چاہیے. یہ بے احتیاطی پردے والیاں کریں تو بھی نتیجہ یہی رہتا ہے, اور بے پردہ لڑکیاں کریں تو بھی رزلٹ یہی رہتا ہے. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے اس سے وہ بالکل جڑا ہوا ہے, بے احتیاطی سے جڑا ہوا ہے. جب بچیاں میٹرک کے بعد کالج پہنچتی ہیں تو آلموسٹ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اور ہر باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے. اچھا, کالج کے بعد شام میں ان کو اکیڈمیز میں بھیجا جاتا ہے, اور اکیڈمیوں نے اپنے ٹیچرز کے نام اتنے بڑے بڑے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں, ان کے پوسٹرز, ان کے بینر, ان کے فلیکس, اور باقاعدہ بچوں کے ذہن میں یہ اتارا جاتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اتنا نون ہے, یہ فلاں کالج میں پڑھاتا ہے, یہ فلاں گورنمنٹ کالج میں, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ. ان کے جو علم کا شہرہ باقاعدہ کیا جاتا ہے, ان کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. چند ہفتوں کے اندر بچیوں کے اندر ایک فینٹسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا, اب وہ نہیں جانتے مارکیٹ میں ٹیچر کی عزت کیا ہے, مقام کیا ہے, 10 سال سے ہے, 20 سال سے ہے, 25 سال سے ہے. لیکن اب سوچئے کہ اب اتنی دفعہ اس کا تذکرہ سنا, تصویروں پہ دیکھا, بینر پہ دیکھا, فلیکس پہ دیکھا, کارڈ پہ دیکھا, جو ان کو بروشر ملا اس پہ بھی اس کی تصویر اور نام ہے, تو پھر کلاس میں ذکر کیا ہوتا ہے کہ سر نے میری طرف مسکرا کے دیکھا, سر نے
खड़े होकर मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हो, आपके बाबा क्या करते हैं, कहाँ रहते हो। अब सोचिए, ये क्या पता सर शिकारी हो और वो शिकार के लिए देख रहा हो कि कौन कितनी मोटी असामी है जिसके साथ मुझे राह और रस्म को बढ़ाना है। इन्हीं टीचर्स में से, एकेडमीज़ के टीचर में से, जो दिन के पहले हाफ में किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और शाम को एकेडमी में दोनों हाथों से भर के वो पैसे ले रहे होते हैं। किस चीज़ के? इल्म देने के, टेक्निक्स देने के, पर वहाँ वो साथ साथ शिकार भी करते हैं। उन मासूम बच्चियों का, उन प्यारी सी बच्चियों का जिन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं होती, जो लिटरली उनको बाप बेटा समझ रही होती हैं, जो उनको उस्ताद के उस बड़े मुकाम और मर्तबे पे कि उस्ताद उनको छू भी ले तो उन्हें लगता है जैसे कोई रेशम जैसी कोई चीज़ उनको छू गई हो, कि और उसको वो अपनी इज़्ज़त अफजाई समझती है। उस्ताद कभी उनका हाथ में ले ले तो उन्हें लगता है आज तो उनकी ज़िंदगी बन गई है, बिकॉज़ उनके अंदर बुराई नहीं होती, पर इस बदबख्त के अंदर तो बुराई पूरी फैल के बैठी हुई है। इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो अपनी शागिर्दों से कहते हैं कि हाँ तुम हो तो बहुत अच्छे, पर तुमको उस मुकाम तक जाने के लिए जो गैप है, जो ग्रे एरिया है, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। और वैसे तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्सनल ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। यहाँ से फ़ारुग होने के बाद यहीं करीब ही मैंने, अच्छा वो किसी स्कूल में कोई कमरा लिया हो सकता है, को अलग से कमरा लिया हो सकता है, और यकीन रखिएगा आपको वो काबू करने के लिए कि एक आध लड़की भी पहले दिन वहाँ बिठा सकते हैं, कोई एक दो लड़के भी बिठा सकते हैं, पर फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, उड़न छू हो जाते हैं, और फिर सिर्फ आप होते हो और वो होते हैं। और ये चंद रोज़ के बाद आपका वो मुकाम और मर्तबा बदल जाता है कि आप कभी उनके शागिर्द थे और वो आपके उस्ताद थे। फिर हौले हौले दोनों की पोजीशन बदल जाती है, दोनों के लफ्ज़ बदल जाते हैं, और इन सब का एक ही तरीका वारदात है, वो अपने ऊपर, अपनी ज़ात पे, अपने इंटेलेक्ट पे, अपनी बीवियों के जुल्म की वो होशरुबा कहानियाँ सुनाते हैं। दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग्स, कि बच्चियाँ आहें भरने लग जाती हैं, हाय इतना खूबसूरत, इतना शानदार, इतना उम्दा, इतना मेहरबान उस्ताद, और मैं तो सारी उम्र इसको खुश करने में गुजार दूँ। डॉक्टर बनना तो गया बाहर में, ये इतना शानदार, इतना अजीम आदमी है जो मुझ पे मेहरबान है, जो मेरा हाल पूछता है। कभी रिक्शा लेट हो जाए तो वो ऑफ़र भी कर देगा कि अगर तुम्हें बुरा ना महसूस हो तो, पर मुझे तो बहुत बुरा महसूस होता है कि तुम बाहर खड़े होगे, तुम रिक्शे को हाथ दोगे, पता नहीं कैसे लोग होंगे, गंदे मंदे लोग होते हैं। मेरे लिए मुमकिन है तो नहीं है, पर मैं तेरे लिए तो ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फिर बाइक पे छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर से ज़रा पहले उतार दूँगा, या अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी में छोड़ देंगे। फिर ये भी कर सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये आपको अपने घर या किसी दोस्त के घर या किसी होटल पे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद की कहानी मुझे कहने की हाजत नहीं है। मेरे पास अभी हाल ही में जो मुसलसल एक तदरीज के साथ ऐसी बच्चियाँ आईं कि जिन्होंने 2-2, 3-3 साल इस अज़ाब में गुजारे। इस अज़ाब में रहते हुए शायद आप उस नशे से निकल नहीं पाते, पर जैसे जैसे वो चीज़ें मैच्योर होती हैं और वक्त गुज़रता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मैं उस बुरे ट्रैप में फंसी हुई हूँ जहाँ ना सांस ले सकती हूँ न जी सकती हूँ। उसकी चूँकि वो इतने हावी होते हैं कि आपके साथ सब कुछ जुल्म और ज़्यादती करने के बाद भी एहसान आप ही पे धर रहे होते हैं कि सारा आप ही के लिए किया है, तुम तो किसी काम के नहीं थे, शायद दुनिया में कोई तुम्हें लिफ्ट भी ना कराता, तुम तो काबिल तवज्जो भी नहीं थे, वो तो मेरे मन में नेकी आई और मैंने तुम्हें काबिल तवज्जो बना दिया। फिर बच्चियाँ 3-3 साल के बाद उनके चुंगल से निकलना चाहती हैं और फिर उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, बिकॉज़ उनको लगता है कि ये उनके सांस भी बंद कर सकते हैं, ये उनके घर आके उनको थ्रेट भी कर सकते हैं, ये उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इवन मेडिकल कॉलेज आकर भी उनको ख्वार कर सकते हैं। फिर ऐसी बच्चियों को खड़ा करने के लिए और उनको समझाने के लिए मुझे पूरी हिकमत अमली उनको डिज़ाइन करके देनी पड़ती है कि बेटा जी चोर हमेशा चोर होता है, डरे वो जो चोर है, तुम चोर नहीं हो, तुम्हारे साथ चोरी हुई है, तुम्हारी अकीदत की, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारी इज़्ज़त की, तुम्हारे वक़ार की, और उसने चुपके से नहीं, उसके बाद तो फिर उसने धड़ल्ले से चोरी किया है, साथ साथ धमकाया भी है। और ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये कहानी
نہ لاہور کی ہے، نہ کراچی کی ہے، نہ اسلام آباد کی ہے۔ جہاں جہاں یہ اکیڈمیاں ہیں اور جہاں جہاں بچیاں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جاتی ہیں ڈاکٹر بننے اور انجینئر بننے، انہیں وہاں ایسے ہی ڈاکوؤں سے اور ایسے ہی بھیڑیوں سے، جن کی شکل میں وہ انسان ہیں، شکلوں میں پورے استاد ہیں لیکن اندر سے بھی وہ پورے استاد ہیں، اور وہ ان شکاریوں کی طرح کہ جو ہاتھ آئے کسی شکار کو جانے نہیں دیتے۔ اگر وہ بچی معصوم ہے، اگر ایون اس میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو ان سے ATM کارڈز بھی لے لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو کچھ عرصے بعد کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ زیور ویور تو ہوگا، اب میں تھوڑا مشکل میں ہوں، ایک نئی اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں، ایک نیا آفس کھولنا چاہتا ہوں، اب تم کام نہیں آؤ گے تو کون کام آئے گا۔ یہ جو روایتی بیویاں ہوتی ہیں یہ تو صرف کھا جاتی ہیں، پر وہ جو محبوب ہوتی ہے، وہ جو محبت کرتی ہے، وہی تو انسان کو سٹینڈ دیتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ لوگ، اللہ مجھے معاف کرے، اس زمین کے سکھ کو کھانے والے وہ کیڑے ہیں جنہوں نے ہر گھر میں یہ سیند لگاتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب بہت سال گزر جاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جیسے اس موضوع پہ میں نے بات کی تھی اور صرف یہ گزارش کی تھی، اس پہ سوچا کریں، اس پہ نگاہ رکھا کریں۔ لٹنے کے بعد کہانی سننا اور اس پہ افسوس کرنا اور نیر بہانا اور آنسو بہانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی اور بڑائی بھی نہیں ہے۔ ایک حماقت ہونے سے پہلے اس کو روکنا اور اس کے ویئر اباؤٹس کو جاننا، اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں اس کا خیال رکھنا، یہ کام مرد نہیں کر سکتے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اگر آپ ابوں کو یا بھائیوں سے یہ توقع کریں گے تو نہ تو ان کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ ان کی نگاہ میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ یہ کام ماں کا کرنے والا ہے، یہ کام گھر کی بڑی کا کرنے والا ہے کہ وہ ذرا سی چیزیں ماں کے تو فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی ادا میں، بیٹی کے کپڑوں میں، بیٹی کے طرز عمل میں، بیٹی کی پڑھائی میں ذرا فرق آنے لگے، اس کی چہرے کی اور آنکھیں اور اس کا چکس چمکنے لگے تو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ اکیڈمی جانے والی بچیاں اگر تاخیر کرتی ہیں، کو بہانے کرنے لگتی ہیں، تب بھی ماؤں کو پتہ چلنا چاہیے، اور وہی ان کو بچا سکتی ہیں۔ اگر وہ خود سوئی ہوئی ہوں، اگر وہ خود اپنی مصروفیات میں اور کھانے میں اور پکانے میں اور گھروں کی صفائی میں لگی رہیں، تو پھر لوگ آتے ہیں اور انہی کی بچیوں کی عزت اور آبرو کا صفایا کر جاتے ہیں۔ یہ وقت بہت کڑا ہوتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔